اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، تو بے شک اس میں ہمارے لیے حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان طاق راتوں میں شب قدر میں تم ان 3 صورتوں کی تلاوت کرو، سورہ روم کی، سورہ حامیم کی اور سورہ عنکبوت کی، تو ہم نے سورہ عنکبوت کے بارے میں جانا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اب ہم سورہ روم کے متعلق جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلبت الروم، یعنی رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ مکی دور کی بات ہے، جب ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے ہجرت بھی نہیں کی تھی، تو اس وقت کی یہ بات ہے کہ روم اور ایران کی لڑائی ہوئی اور روم جو ہے وہ ایران کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس سے مسلمان بھی ایک طرح سے تھوڑے سے پریشان ہو گئے، کیونکہ روم میں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی اور عیسائیوں کا تھوڑا سا احترام مسلمانوں کے دلوں میں تھا، ایک تو اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے اور دوسرے جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کی وجہ سے کہ اس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اس وقت، جب کہ کافر جو ہے وہ بہت زیادہ مشرک، بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، تو ہجرت کی تھی مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے دل میں تھوڑا احترام تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ مجوسی تھے، مشرک، آگ کے پجاری۔ تو جب خبر مکے میں پہنچی کہ مجوسیوں نے عیسائیوں پر جو ہے وہ غلبہ پا لیا ہے، تو مکے کے مشرک جو ہیں وہ تو خوش ہو گئے کہ ان کے ساتھی مشرک جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تھوڑے سے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی کہ رومی مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غلبہ پائیں گے۔ رومی اب تو مغلوب ہو گئے ہیں لیکن وہ جلد ہی دوبارہ غلبہ پا لیں گے۔ اور اس وقت یہ بات جو ہے وہ سب کو بڑی عجیب لگی، کیونکہ رومی اس وقت بہت ہی کمزور تھے اور وہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ اس قدر سچا تھا کہ بالآخر جنگ بدر کے آس پاس ہی رومیوں کو مجوسیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا، اور یوں ایک طرف جنگ بدر جو ہے مسلمانوں نے جیتی تو مسلمان وہ خوش ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے یہ رومیوں کی طرف سے بھی مسلمانوں کو خوشی ملی۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ایک معجزانہ طور پر یہ یعنی پیشین گوئی کی کہ ابھی یعنی کچھ سالوں بعد یہ جا کے تو پھر وہ کام ہوا تو یہ بھی مشرکوں کے سامنے اللہ کی ذات کا ایک سب سے یعنی ایک بڑا معجزہ تھا، غیب کی خبریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب کی سرزمین میں رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ بضع سنین سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد 3 سے 10 تک کی گنتی کے درمیان کا یعنی ٹائم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ چند سالوں میں اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 یعنی پیشین گوئیاں بن گئی کہ مسلمان بھی اس وقت جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی تو وہ خوش تھے بہت، اور دوسری طرف جب ان کو یہ پتہ چلا
تو ظاہر ہے وہ دوہری خوشی ان کی ہو گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ چند سالوں میں جب یہ یعنی غالب آ جائیں گے رومی تو اس دن مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ سبحان اللہ۔ بے شک جنگ بدر میں ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو اللہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے وہ خوش ہوں گے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرات ہم غافلون، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو دنیا کی بھی یہ زندگی ہے نا، ہمیں چیز کا ایک رخ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کے جو دوسرا رخ ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تو دنیا میں بھی ایک ہی رخ نظر آ رہا ہے اور آخرت سے تو یہ بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجال مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر بھی تم اگر غور کرو، اپنے اوپر بھی غور کرو تو تم اللہ کو پا لو گے کہ ہم کیسے بنتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ہم، اور کس طرح سے ہماری خلقت ہوتی ہے، کس طرح سے ہماری پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی ذات میں بھی یہ غور نہیں کرتے۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ اللہ نے بالکل ٹھیک یعنی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ایک وقت معین تک، ایک یعنی مقرر وقت ہے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہیں، پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کافرون کفر کرتے ہیں، کفر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انکار کر دینا، کفر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کر دینا۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے رب سے ملاقات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اسے آباد کیا اس سے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر۔ سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اس طرح کی بات جب اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت قوت والے تھے، یہ عاد و سمود کی جو قومیں تھیں نا ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر یعنی وہ تھے کہ پہاڑوں کو وہ چیر کر اور ان کو تراش کر تو وہ گھر بناتے تھے، اور نہ جانے وہ کیا یعنی اس طرح سے وہ بڑی جیسے آج بلڈنگز ہوتی ہیں نا، تو اس طرح سے وہ اس دور میں ان کی وہ بلڈنگز تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر وہ خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ اور تم مکے والوں، تمہارے پاس تو یعنی ایک ریگستان اور ایک وہ بنجر سا علاقہ جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، تو تم کس چیز پر اترا رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ تم سے زیادہ جن کو میں نے نعمتیں دی تھیں تو میں نے تو ان کو بھی غرق کر دیا،
ان کو بھی میں نے فنا کر دیا، تو تمہیں کس چیز کا غرور ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ آج ہم سب کو بھی اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ہم بھی تو انہی لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی آیات کو پڑھ تو لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر جب عمل کی باری آتی ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اب دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا کر لوں، وہ فلاں کیا کہے گا۔ جب یہ ساری باتیں جب پھر آ جاتی ہیں نا بیچ میں، تو پھر ہم اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور بنا سوچے سمجھے ہم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ مذاق ہی تو ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فضول خرچیاں نہ کرو، مگر ہم خوب فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے کپڑے دیکھ لیں، ہمارے سب کچھ، آپ ہماری زندگیاں دیکھ لیں، کس طریقے سے ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اپنے اوپر ہم نظر کریں، خود کو ٹھیک کریں، پہلے سب سے اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ پوری امت ٹھیک ہوگی۔ تو یہی اللہ کی آیات کا مذاق ہے کہ اللہ ایک کام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ تمہارے لیے برا ہے، لیکن ہم کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو ایسا ہی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل ایسا چاہتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو سب سے پہلے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یعنی تمہارے باپ دادا کو، آدم کو کس نے پیدا کیا؟ پھر تم سب کو ایک ہی آدم اور حوا سے لاکھوں کروڑوں اور نہ جانے ملین اور کتنے اللہ نے انسان پیدا کر دیے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر دوبارہ بھی تم کو وہ ایسے پیدا کر لے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی قیامت تو برپا ہونی ہی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو اس دن انکار کرنے والے ہوں گے نا، میری آیات کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، وہ اس دن مجرم بن کر مایوس کھڑے ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والے، جن کو دنیا میں آج یہاں اللہ کے شریک بناتے ہیں لوگ، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ کوئی لوگ ہوں، چاہے شیاطین ہوں، یا پھر چاہے جیسے عیسائی، جیسے یہودی، وہ کہتے ہیں کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر کوئی بھی اس طرح سے اللہ کے شریک بنا لے، چاہے وہ اللہ کا کوئی پیارا اور برگزیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اس کو بھی ناگوار سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ ان سے یہ کہہ کے آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ میں کیسے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والے، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی پھر جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، آج ساری کی ساری جو حکومت ہے، جو اقتدار ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے،
تو پھر وہ خود ہی اپنے اپنے آپ کو وہ برا سمجھیں گے اور اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ بیٹے سے غافل ہوگا، بیٹا باپ سے غافل ہوگا، ماں اپنے بچوں سے غافل ہوگی، یعنی ہر ایک بس یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں۔ استغفر اللہ، اس قدر سخت دن ہوگا وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے تمام بندوں کو اور تمام امت محمدیہ کو اس دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں۔ آمین الہی آمین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ نیک تھے، وہ ایمان بھی لائے تھے اور پھر نیکیاں بھی کی تھی، انہوں نے عمل بھی ان کے ٹھیک تھے، تو وہ جنت میں خوشی خوشی داخل کر دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کر دیا تھا کس کا؟ اللہ کی آیات کا اور اللہ سے ملاقات کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا تھا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی ہر وقت اپنے رب کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہا کرو، جب تم شام کرو اور جب تم صبح بھی کرو، یعنی صبح و شام اپنے رب کی تسبیح، اس کی حمد بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور رات کو اور جب تم سحر کرتے ہو۔ اب کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں اس سے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن جہاں 4 ٹائم کی بنتی ہے کہ جب تم شام کرتے ہو جب تم صبح کرتے ہو، تو مغرب اور فجر ہو گئیں، اور یہاں عشیًا عشاء، تظہرون ظہرین انہوں نے مراد لیا ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے شک یہ حمد اور تعریف، نماز جو ہے وہ ایک اسی کا تو ہے نا نعم البدل کے، نماز بھی وہی چیز ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، یعنی کوئی بے جان چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی سے زندہ جاندار چیز کو پیدا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈا بے جان ہے، ہم خود اس میں سے بچہ نہیں نکال سکتے، ایسا ہی ہے نا، ہم اس کو پکا کے کھا بھی لیتے ہیں، اگر ہم اس کو کہیں رکھ بھی دیں بہت دیر تک تو وہ خراب ہو جائے گا، لیکن اس میں سے بچہ پیدا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اور اسی طرح زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں بارش برسا کے میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں اور پھر وہ تمہارے لیے کھیتیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ بیج جو ہے وہ ایک قسم کا مردہ ہوتا ہے، یعنی بیج اگر ہم خود اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو کچھ کریں اور اس کو پھاڑیں اور اس کو وہ خراب تو ہو سکتا ہے، اگر ہمارے اس کو ٹکڑے کرنے سے وہ خراب ہو جائے گا، لیکن اس میں سے پودا ہم نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، صرف زندہ سے مردے کو وہ، یعنی زندہ کو وہ مردے سے، اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ یعنی جب تم یہ سارا کچھ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کس طرح سے سارا کچھ پیدا کرتا ہے، تم خود کچھ نہیں ہوتے،
تو اللہ تمہیں کس طرح سے پیدا کرتا ہے، اپنے آپ پر بھی تم غور نہیں کرتے اور نہ ہی تم اپنے ارد گرد چیزوں پر غور کرتے ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مشکل ہے، اسی طرح سے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین تمہیں اگل دے گی اور تم پھر فصلوں کی طرح سے انسان اس میں سے نکلیں گے، اور جس طرف پکار ہوگی، آواز ہوگی، اسی طرف سب دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے ہوئے۔ سبحان اللہ، یعنی جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی خلقت کو کیوں بھول گئے ہو تم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری نوع میں سے جوڑے، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے اللہ نے مرد کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ نے آدم کو بنایا تو پھر اللہ نے ساتھ حوا کو بھی اس کے ساتھ تخلیق کیا، اور اللہ کہتے ہیں کیوں میں نے یہ اس طرح کیا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا میں نے رشتہ بنایا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ گھر میں میاں اور بیوی کو سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میاں کو جو ہے وہ شوہر کو خیال رکھنا چاہیے اپنی بیوی کا، اس کی ضروریات کا، اور جو بیوی ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے شوہر کا، اس کی ضروریات کا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بن سکیں۔ اور اس نے تمہارے مابین محبت اور رحمت پیدا کر دی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، جو ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان میں پھر نشانیاں ہیں کہ کون ہے۔ اب دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ کہاں کا لڑکا ہوتا ہے، کہاں کی لڑکی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک بندھن میں بن جاتے ہیں، ان میں شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو ہے ایک دوسرے کے سے بہت ان کو محبت ہو جاتی ہے، بہت پیار ہو جاتا ہے ان کو، اور پھر یعنی شوہر کے لیے بیوی جو ہے وہ سب کچھ ہوتی ہے، اور بیوی کے لیے شوہر جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ان میں محبت پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، اور کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو غور کرنے والے ہیں نا ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یعنی زمین اور آسمان کس طریقے سے بنائے گئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے، دیکھتے نہیں تم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، اور پھر رنگوں کا فرق۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، آپ کو یعنی آپ دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے تھوڑا سا کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں۔ جو پاکستانی ہوں گے، ایشین، ان کا تھوڑا سا وہ کلر جو ہے اس طرح سے سانولا سا ہوتا ہے، اور جو یورپین ہوں گے ان کا کلر جو ہے بہت وائٹ ہوتا ہے، اور کچھ جو تھوڑے بہت زیادہ بلیک بھی ہیں، تو وہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ افریقہ، ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے ہیں۔ اور جو چائنیز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ کے اندازہ کر سکیں گے کہ یہ جو ہے یہ چائنیز ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سارا کس نے بنایا؟ کون ہے جو یہ سارا کچھ تخلیق کرتا ہے؟ رنگوں کا فرق، یقیناً اس میں بھی اللہ کہتے ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا
اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے کیا تھا؟ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ پھر ان کے لیے نشانیاں ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں میری باتوں کو، میری آیات کو غور سے سنتے ہیں۔ ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ تم رات کو سکون سے سو جاتے ہو اور دن کو میرا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ۔ بے شک جب بارش آنے والی ہوتی ہے اور بجلی ایک دم سے کڑکتی ہے اور چمکتی ہے تو خوف بھی محسوس ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے نا ہمیں۔ لیکن اگر گرمی بہت زیادہ ہو اور بہت دنوں سے بارش نہ آ رہی ہو یا فصلوں کو بارش کی ضرورت ہو تو پھر ظاہر ہے امید بھی ہمیں ہوتی ہے کہ اب اچھی بارش آ جائے گی تو گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا، یا اگر فصلوں کو ضرورت ہے تو فصلوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ امید ہوتی ہے ہمیں۔ اور خوف ہوتا ہے دل میں بجلی کے اوپر گر جانے کا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کو بجلی کی چمک دکھاتا ہوں تو خوف اور امید کے ساتھ، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یعنی جب زمین مر جاتی ہے تو بارش کے ذریعے میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان و زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم دفعتاً فوراً نکل پڑو گے۔ اب دیکھیے سورہ عنکبوت میں جب ہم نے پڑھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گزشتہ انبیاء کے قصے، ان کی باتیں، ان کی قوموں کی نافرمانیاں، پھر اپنی طرف سے ان پر عذاب آنا، وہ سارا کچھ اللہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے میری یوں نافرمانیاں کی تو میں نے ان پر عذاب کیا، تو تم میری نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ یہ جو زندگی کی مہلت تم کو دی ہے اس میں تم سنور جاؤ اور سنور کے میرے پاس آؤ۔ اور یہاں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ جلال دکھا رہے ہیں، اپنا وہ قدرت ساری دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں تو یہ بھی میں نے کیا تھا تمہارے لیے، میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ نعمت بھی میں نے تمہارے لیے کی تھی، بنائی تھی، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سوچتے۔ اور سب سے پہلی آیت کہ جب اتنی بڑی پیشین گوئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب اس سورہ روم میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے نا یہ قائم ہے اپنی جگہ پر تو اللہ کے حکم سے، تو پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، اور اس میں یہ نشانی ہے تمہارے لیے یہ بھی کہ زمین اور آسمان کیسے قائم ہے بغیر ستون کے، اتنا بڑا آسمان کس طرح قائم ہے۔ زمین پانی کے اوپر، ہم جانتے ہیں نا جہاں سے بھی ہم کھودتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے، تو پانی کے اوپر یہ زمین کیسے کھڑی ہے اور بالکل بھی ڈگمگاتی نہیں ہے، ہچکولے نہیں کھاتی، جبکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین بہت تیزی کے ساتھ چکر لگا رہی ہے۔ زمین گول ہے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، یعنی لیکن ہمیں تو کوئی چکر نہیں آتے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ان ساری باتوں میں پھر نشانیاں ہیں نا، اللہ کی قدرتیں ہمیں نظر آتی ہیں نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ایک پکارنے والا پکارے گا نا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو پھر تم زمین سے یکدم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں،
سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہے، اللہ کے فرما بردار ہیں سب کے سب۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو۔ سبحان اللہ، پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہل جب میں نے تم کو پیدا کر دیا، بنا کسی تجربے کے، بنا کسی نمونے کے، کہ سامنے اگر کوئی چیز ہو تو اس کو دیکھ کے تو انسان جو ہے وہ اس جیسی بنا سکتا ہے، تو سب سے پہلے میں نے ہر چیز کو خود سے جو ہے وہ خلق کر لیا تھا، تو پھر اسے دوبارہ بھی میں پیدا کر سکتا ہوں نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی پہلے مشکل تھی اور نہ ہی تمہیں دوبارہ اٹھانے میں کوئی مشکل ہوگی۔ اور اس کی شان بہت بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس مثال کو آپ غور سے جو ہے وہ پڑھیں اور سنیں کہ اللہ کس طرح سے یعنی مثالیں دے دے کہ انسان کو سمجھاتے ہیں۔ یہ اس وقت کے مشرکوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے، بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت ہیں۔ اس وقت لوگ غلام رکھتے تھے نا، اور کنیزیں رکھتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں وہ تمہاری ملکیت ہیں، یعنی تم ان کے مالک ہو، تو کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں؟ یعنی یہ جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، کیا ان میں سے وہ تمہارے شریک ہیں اس مال و اسباب میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی تم تو ان کو اپنے برابر کر سکتے ہو کہ تم ان کے مالک ہو، تو تم ان کو اپنے مال میں حصہ دے سکتے ہو آدھا آدھا، کہ وہ بھی تمہارے برابر ہو جائیں، شریک بن جائیں تمہارے؟ نہیں نا، بالکل بھی ایسا انسان سوچ ہی نہیں سکتا، ایسا کر ہی نہیں سکتا، کہاں غلام اور کہاں مالک۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ وہ اور تم یعنی برابر ہو جاؤ، آدھا آدھا مال تم آدھا ان کو دے دو اور آدھا خود لے لو، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اور کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے خدشات خود اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ انہیں اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو غلام ہے، کنیزیں ہیں، جو تمہارے پاس مال ہے، تم ان کو دے کے تو کیا اپنے برابر کر سکتے ہو کہ آدھا آدھا ان کو دو اور اپنا شریک بنا لو اور ان کو اپنے برابر کر لو؟ تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، تو ایسا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر میرے لیے ایسی مثالیں کیوں بیان کر دیتے ہو؟ کیوں میرے لیے اس طرح کے شریک ڈھونڈ کے لے آتے ہو، بت بنا کے لے آتے ہو، یا پھر انسانوں میں سے ہی، میری مخلوق میں سے ہی کسی کو میرا شریک بنا دیتے ہو کہ اللہ جو کام کر سکتا ہے یہ بھی وہ کام کر سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسا شریک نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں احد ہوں، میں واحد ہوں، میرا کوئی کف نہیں ہے۔ تو پھر میرے لیے کیوں اس طرح کی چیزیں تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتے ہو، جن کی خود تم اگر اپنے آپ پہ بھی اس کو سوچو تو تمہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس مثال سے اللہ مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ پھر یہ بت جو بنا کے لے آتے ہو، یہ فرشتوں کی جو بت بنا لیتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گی، تو پھر کہاں سے لے آتے ہو یہ ساری چیزیں؟ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے، تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے بھٹکا دیا ہو، یعنی وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی جانب بڑھاتا ہوں، یعنی میں پھر بڑھ کے اس کو تھام لیتا ہوں، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ لیکن جو میری طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اپنے دل کی سنتا ہے، جو میری سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر میں بھی اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بس تم قائم رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر یعنی حنیف، ایک سیدھا بالکل اللہ کی جانب اپنا چہرہ رکھیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے توحید پر ہر انسان کو پیدا کیا تھا، فطرت توحید پر۔ تو اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف جو ہے اپنا دل تھوڑا سا نہ جھکا لیجئے گا، بلکہ آپ اسی بات پر قائم رہیے گا جو میری طرف سے آتی ہے۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنا بھی نہیں تھا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے محبوب کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے بھی میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، تو تم کون لوگ ہو؟ تمہیں میں کیسے بخش دوں گا، کیسے چھوڑ دوں گا میں تمہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارحون، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے جو، اور وہ مختلف گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان، آپ کسی سے پوچھیں گے آپ کون ہیں، تو وہ اگر کوئی کہے نا مسلمان، تو نہیں، مسلمان تو ہیں، آپ کون ہیں، آپ ہیں کون، کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ یعنی خالی مسلمان ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہر نبی یہی کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، جناب ابراہیم سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی ہم نے اس میں واقعات پڑھے انبیاء کے، وہ یہی کہ اے اللہ میں مسلم ہوں، اے اللہ مجھے مسلمان ہی مارنا، اے اللہ جب میری جان نکلے تو مسلمان ہی نکلے۔ اس طرح کے ہمیں جملے ملتے ہیں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہم خود کو مسلمان کہنے پر رضامند نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی اور ہمارا کوئی فرقہ ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے اور وہ مختلف گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی جو دین کا ٹکڑا انہوں نے لے لیا ہے وہ بس اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور باقی کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، جبکہ میں نے پورا قرآن ان کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، اور یہ پورا قرآن ان کے لیے رحمت بنتا اگر یہ اس سے ہدایت لیتے، اگر یہ اس سے متمسک ہو جاتے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ انہوں نے قرآن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کوئی جو ہے وہ کچھ آیتوں کو لیے بیٹھا ہے، کوئی کچھ آیتوں کو لیے بیٹھا ہے، اور بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی سارا دین ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔
اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر وہ جب انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے نا انسان کو، تو وہ خالصتاً اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پھر اس کی نمازیں، اس کے سجدے بڑھ جائیں گے، اس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر آئے گا، اور جو ہی اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی اس سے وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو فلاں جگہ پہ گیا تھا، تو فلاں جو ہے وہ کسی سے میں نے دعا کرائی، یا پھر میں کسی سے تعویذ لے کے آیا، تو اس طرح سے دعا کرانا اچھی بات ہے، لیکن وہ انسان ایسا ہو کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو قرآن سے جوڑے، آپ کو اپنے رب سے جوڑے، کہ دیکھو اپنے رب سے مانگو، میں بھی اسی کا محتاج ہوں، لیکن وہ آپ کو مانگنا سکھائے اللہ سے۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میرے سامنے تم گھٹنے ٹیک دو، میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں، میری ہی جیبیں بھرو اور میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، ایسے نہیں، بلکہ وہ آپ کو خود دعا کرنا سکھائے کہ ایسی دعا کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ ناشکری کریں۔ شرک کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، اس کی جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جب میرے پاس آؤ گے اور دیکھو گے کہ ساری کی ساری طاقت آج اللہ کے پاس ہے، تو تم جان جاؤ گے کہ دنیا میں جن کو میرا شریک بناتے تھے آج وہ کہاں ہیں سب کے سب۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اور کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میں نے ان کو لکھ کے دے دی ہے کوئی بات کہ جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی ان کو دلیل دی ہے، کوئی چیز میں نے ان کے لیے بھیجی ہے کہ دیکھو میں بھی تمہارا اللہ ہوں اور میرے ساتھ یہ بھی تمہارے رب ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، تو جبھی وہ آس توڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے، جو کفر کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو غرور آ جاتا ہے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ سب میں تو ہوں ہی اسی قابل۔ تو یہ سارا وہ جیسے سورہ کہف میں وہ واقعہ آتا ہے نا کہ دو دوست جو ہیں وہ ایک باغ میں جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دو آدمی جو ہے وہ ایک باغ میں آئے، تو اس نے کیسے اتراتے ہوئے کہا کہ یہ باغ میرا ہے، یہ ہے میرے پاس، وہ ہے، اور مجھے تو یقین ہے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو تب بھی مجھے اللہ اس جیسا یا پھر اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا، اور اللہ نے اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا راتوں رات۔ تو وہی اللہ کہتے ہیں جب میں اپنی نعمتیں دیتا ہوں تو جو تو میرا شکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو شکر کرتے ہیں، لیکن جو شکر کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب پوچھا گیا نا امام سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آزمائش ہیں یا پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ نعمتیں تمہیں اللہ کے قریب کرنے لگیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اگر وہ نعمتیں تمہیں اپنے رب سے دور کرنے لگیں، تم ناشکری کرنے لگو، اپنے اللہ کی عبادت سے دور بھاگنے لگو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر کہ جب میں انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہوں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر پھر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس پر اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے یا اپنی کمائی کی وجہ سے، یعنی تو پھر وہ آس کو توڑ دیتا ہے، یعنی پھر وہ مجھ سے مایوس ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے،
کہا گیا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو اللہ کے بارے میں گمان یعنی کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، چاہے ہم کتنے ہی گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن یہ راتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں نا، یہ تاک راتیں، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جاگ کے میری عبادت کرو اور میں تم کو ایسے پاک و پاکیزہ کر دوں گا جیسے تم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، یعنی کوئی گناہ تمہارے پلے پھر رہے گا ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ توفیق دیں اپنی عبادت کی، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے کی، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اولم یرون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، سبحان اللہ، اور نپا تلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے وہ بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بس اتنا دیتا ہے کہ اس کی 2 وقت کی روٹی چلتی رہتی ہے۔ اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، سبحان اللہ، ایمان لاتے ہیں جو، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کو یقین ہوتا ہے نا کہ سارا کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ نہیں کہتے کہ میرا رزق جو ہے وہ کسی نے باندھ دیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرے رزق میں کمی آنے لگی ہے، بلکہ وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہی بہتر روش ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں اور جو مسکین لوگ ہیں، یعنی جو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، لیکن تم ان کے گھروں کے حالات کو جانتے ہو کہ جتنی ان کی کمائی ہے اس سے زیادہ اخراجات ہیں ان کے، وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے، وہ ہوتا ہے مسکین، تو اللہ کہتے ہیں ان پہ بھی خرچ کرو۔ اور مسافر جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں دور سے کوئی آئے اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ راہ ختم ہو جائے تو اس کی بھی مدد کرو، اور یہی بہترین طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ مال کو جمع کر کر کے نہیں رکھتے، گن گن کے وہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، سب کو وہ خرچ کرتے ہیں سب پر، اور سب کو کھلاتے پلاتے ہیں، صرف خود ہی کھاتے پیتے نہیں رہتے، اور نہ ہی وہ اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، بلکہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے مال کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا اللہ کا مال ہے، اس نے ہمیں وکیل بنایا ہے تو ہمیں خرچ کرنا ہے اسی کی مرضی سے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں پھر جو فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے، استغفر اللہ، سود کی بڑی مذمت جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی، حدیث مبارکہ میں بھی سود کی بڑی مذمت آئی ہے۔ سود جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے تو وہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے، یعنی اپنا مال لوگوں کو دیتے ہو سود پر، تو لوگوں کے مال میں تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی یعنی بڑھاوا نہیں ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی تمہارا مال جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا سود کی وجہ سے۔ انسان تو سمجھتا ہے نا کہ میں نے کسی کو 1000 روپے دیے ہیں تو میں ہر مہینے اسے 200 لے کے کھاتا رہوں گا، 1000 میرا وہاں کا وہی ہے، تو یعنی وہ جو مال میری طرف آ رہا ہے وہ زیادہ ہی آ رہا ہے نا، میرا تو پورا مال اس کے پاس ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پیسے میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ دیکھنے میں تمہیں وہ لگے گا کہ زیادہ آ رہا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے
وہ مصیبتیں لے کے آئے گا۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، زکوٰۃ کا یعنی قرآن میں ہر وقت جو ہے وہ نماز زکوٰۃ یہ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ ایک تو زکوٰۃ وہ ہے جو واجب ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس جتنا بھی کوئی سونا ہے یا پیسہ یا زیور یا جو بھی پورا سال یعنی ہم نے کوئی خرچ نہیں کیا، کوئی پہنے نہیں ہیں کپڑے بھی، ان پر بھی کہتے ہیں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پورا سال کوئی کپڑے استعمال نہیں کرتے، وہ ہمارے یوں کہ یوں پڑے رہتے ہیں نا، تو ان پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ بن جاتی ہے اور ہمیں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں نکالتے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ پھر وہی جو مال ہے یا وہ سامان جو ہے نا وہ قیامت کے دن اور قبر میں وہ آپ کو تپا تپا کر لگایا جائے گا، وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا آپ کے لیے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے کپڑے جوتے اتنے ہی لیں جتنا ہم اس کو استعمال کر سکیں، اپنے گھر کی چیزیں بھی اسی طریقے سے بنائیں کہ ہم ان کو استعمال کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہاں پر زکوٰۃ جو ہے وہ صدقات کے طور پر ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دیتے ہو، لوگوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہو، تو پھر اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب آپ دیکھیے اس سورہ میں ہمیں اللہ اپنی توحید سمجھا رہے ہیں، اپنا ایک ہونا سمجھا رہے ہیں۔ پوری سورہ میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ یہ ساری چیزیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ میں کر سکتا ہوں، یعنی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ کوئی بھی اب ہو نا، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ کوئی انسان ہوں، اللہ کے مخلوق، تو وہ کوئی بھی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ نہ وہ پیدا کر سکتا ہے کچھ، نہ وہ رزق دے سکتا ہے کسی کو، نہ موت دے سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کام اللہ کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے، جن کو میرا شریک بناتے ہو، کوئی بھی ایسا ہے ان میں جو یہ سارے کام کرتا ہو؟ تو اللہ پھر خود ہی کہتے ہیں وہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بر میں فساد رونما چکا ہے، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مصیبتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں سمجھ آ جائے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی جو مشرک تھے نا، تو پھر دیکھو گھوم پھر کے کہ اللہ نے ان کا کیا انجام کیا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ یَوْمَئِذٍ یَصَّدَّعُونَ۔ بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم کی طرف، یعنی جو ہمیشہ رہنے والا دین ہے اسی کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کوئی لٹانے والا نہیں ہوگا۔
جس دن یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی نیک لوگ علیحدہ ہو جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی جو انکار کرے گا یہاں پر اللہ کی آیات کا، جھٹلا دے گا، تو پھر وہ قیامت میں اس کا وبال اور اس کی مصیبت بھی وہ خود بھگتے گا۔ اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہے کفر کرنا اور اس کے بعد ہے نیک اعمال کرنا، یعنی ایک ہے کہ اللہ کی آیات کا کفر کر دینا، انکار کر دینا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، تو وہ ہے کفر کر دینا، اور ایک ہے کہ اللہ کی آیات کو سننا پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہنا، وہ ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہ اپنے ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں، یعنی جو نیک کام بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی جانوں کے لیے سامان مہیا کر رہے ہیں، اپنا ہی زاد راہ لے رہے ہیں، وہ اس چیز کا انہیں کو فائدہ ہوگا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہی بات کہ خالی ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، خالی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو وہ ہمیں وہ فائدہ نہیں دے گا، جو اگر ہم نیک اعمال بھی ساتھ کریں گے، عمل صالحہ، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، تو پھر انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اگر صرف منہ سے کلمہ پڑھ لیا اور بس، تو پھر وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دینے والی بنا کر، اور تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، اور اس لیے بھی کہ اسی کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ بے شک اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، اتنی بھاری بھاری کشتیاں ہوتی ہیں، پھر ان میں ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، پھر لوگ ہوتے ہیں اور وہ سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ جا رہی ہیں، تو آخر کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کوئی ہے نہ ایسا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ نشانیاں ہیں ان سب چیزوں میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی اپنی قوم کی طرف، تو وہ ان کی طرف لے کر آئے واضح نشانیاں، پھر ہم نے انتقام لیا ان میں سے ان لوگوں سے جو مجرم تھے، اور اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ تھا، یعنی اہل ایمان کی مدد اللہ پر فرض ہے، اللہ کرتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الرجاء فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسافا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو فضا میں جیسے چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے طے بہ طے، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ برستی ہے ان کے درمیان سے، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر بادل کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے قطرہ قطرہ بارش جو ہے وہ برستی ہے، اور اگر ایک دم سے ہی وہ بادل سارا ہمارے اوپر گر جائے تو پھر کوئی وزنی چیز اگر، تو پھر ہمارا کیا بنے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سے قطرہ بہ قطرہ کون نکالتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نکالتے ہیں نا۔ اور
اپنے بندوں کو اس سے وہ خوش کرتے ہیں بارش سے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے کہ وہ ان پر برستی وہ لوگ بالکل نا امید تھے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی، تو یکا یک جو ہے یکدم سے بادل بن کے آ جاتے ہیں، تیز تیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے تب جب بہت زیادہ گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہو، بہت زیادہ موسم جو ہے وہ گرم ہو، تو پھر ایسی خوشی انسان کو ملتی ہے کہ جو یعنی بیان نہیں کی جا سکتی۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی وہو علی کل شیء قدیر۔ تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، وہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو دیکھو تو صحیح، کبھی کبھی زمین ایسی بنجر ہو جاتی ہے کہ اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بارش برساتے ہیں اپنی رحمت کی، اور وہ کھل اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی میں مردوں کو بھی اٹھا لوں گا، زندہ کر لوں گا۔ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اثرات سے وہ اسے زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ استغفر اللہ، مردے کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ ان کو کہہ رہے ہیں جو نبی کی باتوں کو دھیان ہی نہیں دیتے، جن نبی کی باتوں پر، جو اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں وہ مردے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، ایسے بہرے جو سن کے بھی انسنی کر دیں، توجہ ہی نہ دیں، خاص طور پر جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ اللہ معاف کرے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ اپنا منہ سر لپیٹ کے تو اس طرح سے رسول اللہ کے پاس سے گزر جاتے کہ پتہ نہیں ہمارے کانوں کو کوئی آواز جو ہے وہ سنائی نہ دے، اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ مردہ ہیں، بہرے ہیں۔ وما انت بہاد العمي عن ضلالاتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، پھیر کر آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں وہ اندھے ہیں، جو میری آیات کو دیکھتے ہیں، میری معجزات کو دیکھتے ہیں، میری واضح نشانیاں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، خود اپنے اندر بھی، لیکن پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہی میں ہی پڑے رہیں گے۔ اور میری جو آیات ہیں نا، ان سے سبق کون سیکھتا ہے؟ جو ان پر ایمان رکھتا ہے، اور وہی اللہ کہتے ہیں کہ مسلمون، فرما بردار بندے ہیں میرے، وہی مسلمان بندے ہیں میرے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے۔ بے شک انسان کیا ہوتا ہے؟ پہلے انسان کی پیدائش، اس کی خلقت کیا ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خود یعنی بالکل ایک بچہ انسان کا، جانور کا اگر آپ بچہ دیکھیں نا، یہ بکری کا یا گائے کا، تو وہ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے اٹھ کے تو وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور لیکن انسان کا بچہ جو ہے
وہ ان سب چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ یعنی کمزور پیدا کیا جاتا ہے. پورا 1 سال تو اس کو لگتا ہے نا وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. پورا 1 سال تک بچہ جو ہے وہ جا کے پھر کہیں چلنا شروع کرتا ہے اور وہ چلنے لگتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا. کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ پہلے بچہ بالکل وہ بے طاقت ہوتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کھانا کیسے ہے، کیا کرنا ہے میں نے، اس کو بولنا بھی نہیں آتا، نہ چلنا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس لیٹا رہتا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ میں تم کو طاقت دیتا ہوں، تم بڑے ہوتے جاتے ہو، اور پھر اس طاقت کے بعد، جوانی کے بعد پھر کمزوری، پھر بڑھاپا. تو وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے. بے شک وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرمین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا میں بھی الٹے پھرائے جاتے رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ایک گھڑی یا پھر اس سے بھی کم دنیا میں رہ کے آئے ہیں. لیکن جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اس وقت کہیں گے کہ وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک. یعنی جن کو اللہ نے علم عطا کیا نا، تو وہ لوگ پھر ان کو جواب دیں گے آگے سے کہ نہیں، تم تو اللہ کے یہ دوبارہ یعنی قیامت کے دن تک تم رہے ہو دنیا میں، تو یہ ہے یوم بعث، یعنی لیکن تم لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ دن ہے تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کا، لیکن تم دنیا میں اس کا علم نہیں رکھتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. تو آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالم لوگوں کو ان کی معذرت. یعنی اب ظالم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ اللہ کے سامنے اب کہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی توبہ، ان کی معذرت کوئی کام نہیں آئے گی. اس وقت توبہ کا موقع دیا جائے گا، یعنی اللہ کہتے ہیں نہ ان کی معذرت قبول ہوگی، نہ ہی ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا. توبہ یہی کرنی ہے، توبہ کے یہ دن ہے، توبہ کی یہ راتیں ہیں. خدا را اللہ کے حضور اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا کرے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی توفیق عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو توبہ کا موقع مل گیا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَاتٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال قرآن میں دے دی ہے. سمجھنے والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں نا ان کے پاس اب کوئی بھی نشانی لے آئیں، جو وہ کہتے ہیں معجزات وہ بھی لے آئیں، سب کچھ کر لیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ جھوٹ پر ہی اڑے رہیں گے. وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ان کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں.
جو سوچتے ہی نہیں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفن کالذین لا یوقنون۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیے رہیے اور ڈٹے رہیے ان کے مقابلے میں حق پر۔ یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو کچھ ہلکا جان لیں، کوئی ایسی یعنی بات، کوئی ایسی ان کو مل جائے کوئی دلیل کہ وہ کہیں کہ نہیں رسول اللہ نے بھی اس طرح سے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ ایمان پر ڈٹے رہیں ان کے سامنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہم نے سورہ روم کو مکمل کیا، ہم سب نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوری سورہ سنی، پڑھی، ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف اور صرف اللہ اپنی توحید پہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی میرا شریک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی مدد کی مجھے ضرورت ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں کہہ سکوں کہ ہاں مجھے تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آؤ تم ذرا میرا یہ کام کر دو۔ میں خود سارے کام کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں مردوں سے زندہ کرتا ہوں، میں مردے سے زندہ کرتا ہوں اور زندہ سے تمہیں پھر مردہ کر دیتا ہوں۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنے لیے سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہے بڑی کامیابی، اور اس دنیا میں رہ کر ہمیں وہ کامیابی حاصل کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعاؤں میں پوری امت محمدیہ کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر فلسطین والوں کو یاد رکھیں، کشمیر والوں کو یاد رکھیں، جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان سب کو ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں کہ یا اللہ جس طرح آپ نے عیسائیوں کو جو ہے وہ مجوسیوں پر فتح دی تھی نا، اسی طرح سے آپ مسلمانوں کو ان یہودیوں پر جو ہے وہ فتح دیجئے، اسرائیل پر فتح دیجئے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔